والأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین محترم، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر یہ عظیم مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا. یہ سب سے بڑا شکر ہے، کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چماچم برس رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ بندے کی نیکیاں دیکھتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم روزانہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا معاملہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی نیکیاں دیکھ رہا ہوتا ہے اور جو رب کو پسند آ جائے اسی وقت بندے کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے. تو یہ جو آج ہم قرآن مجید لے کر بیٹھے ہیں، حدیث مبارک میں حضور علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضلیت اسے دی ہے جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر آپ رمضان المبارک سے قرآن کا تعلق دیکھیں، قرآن نے واضح کہا ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر آگے فرمایا ھدی للناس. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، جی نازل ہو گیا، لیکن آگے فرمایا ھدی للناس، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اب مجھے بتائیں، صبح سے لے کر رات تک آج کل ہوتا کیا ہے رمضان المبارک میں؟ کوئی کہتا ہے میں نے 10 قرآن پڑھے، کوئی کہتا ہے میں نے 20 پڑھے، کوئی کہتا ہے میں نے 30 پڑھے. جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ھدی للناس، ہدایت ہے اس میں لوگوں کے لیے. تو ہدایت اسے ملے گی جو اسے سمجھے گا، جو اس کو سمجھنے کی طرف آئے گا. تو قرآن مجید رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. تو آج اسی دور میں ہم نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مختصر خلاصہ تفسیر کا جو ہے ہم نے یہ سیشن رکھا ہے. اور میں نے پچھلے سال جن موضوعات پر آیات اٹھائی تھی اس سے مختلف موضوعات پر آیات اس بار اٹھائی ہیں. انشاءاللہ دور کے حساب سے ہے، سمجھ میں آنے والی ہے کہ ہم ان آیات سے ہمارا جو ہم نے سوا پارہ سنا ہوگا اس کو مکمل انداز میں سمجھ پائیں گے. تو سامعین شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاک نام سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکات سے منور فرمائے اور قرآن مجید سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے. قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ اور 30 پاروں کے مجموعے کا نام قرآن مجید ہے. فاتحہ فتحن سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا. فاتحہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھولنا. چونکہ اس سورت سے قرآن مجید کو کھولا جاتا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے. آپ کمال دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں. اس سے قرآن مجید کھولا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ فاتحہ پڑھا. اب فرمایا جاتا ہے اس کا ایک اور مشہور نام بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ام الکتاب، ام القرآن. یعنی ام الکتاب اور ام القرآن سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے قرآن کا خلاصہ. سورہ فاتحہ مکمل قرآن کا خلاصہ ہے. وہ کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 6 مضامین کو تفصیل سے بیان کیا ہے. ہماری یہ بہت امپورٹنٹ یہ چھوٹی سی محفل ہوگی جس میں ہم یہ سمجھیں گے قرآن مجید میں کیا کیا باتیں آئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 6 مضامین پر قرآن مجید کے اندر بات فرمائی ہے. پہلی کیا ہے؟ توحید. دوسری رسالت. تیسری قیامت. چوتھی احکامات. پانچویں ماننے والے لوگ اور چھٹی نہ ماننے والے لوگ. یہ 6 باتیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. لیکن سورہ فاتحہ وہ سورہ مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 6 کے 6 مضامین کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے. وہ کیسے؟
فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں توحید کا بیان ہے۔ پھر آگے فرمایا مالک یوم الدین، اس میں قیامت کا بیان ہے۔ پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکامات ہیں۔ پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم، اس میں رسالت اور ماننے والوں کا بیان ہے۔ پھر آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں نہ ماننے والوں کا بیان ہے۔ تو 6 کی 6 باتیں سورہ فاتحہ میں مکمل طور پر آ جاتی ہیں۔ اب یہ جو ماننے والے اور نہ ماننے والے، ان کی تفصیل بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ توحید ہم جانتے ہیں، رسالت ہم جانتے ہیں، قیامت کے بارے میں ہم جانتے ہیں، احکامات ہم جانتے ہیں، ابھی نماز یہ حکم ہے، دین پر چلنا یہ حکم ہے، یہ چاروں چیزیں ہم جانتے ہیں مختصر، لیکن ماننے والے اور نہ ماننے والے، ان سے مراد کیا ہے؟ تو اس کو ہم ضرور سمجھیں گے، پھر آگے چلیں گے۔ تو فرمایا الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اس میں صرف اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کے بارے میں ایک بات ذکر فرمائی کہ ان کے لیے انعام ہے، لیکن جو نہ ماننے والے ہیں فرمایا ان کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 2 لفظ فرمائے، مغضوب اور ضال۔ مغضوب کے مطلب ہوتے ہیں غضب اور ضال کے مطلب ہوتے ہیں گمراہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماننے والوں کے لیے ہم نے انعام رکھا ہے، یعنی جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، دین اسلام کے طریقے پر چلنے والے ہیں، وہ ماننے والے ہیں۔ یہ بات بھی اب سمجھ میں آ گئی۔ لیکن نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 2 چیزوں کے اندر ہے، یہی بات ہم نے سمجھنی ہے سورہ فاتحہ سے۔ فرمایا یا تو وہ غضب والے ہیں، اللہ کے غضب کے اندر ہیں، یا وہ گمراہ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو جو ذکر کیا ہے، تو یہ دونوں باتیں ہمیں یاد رکھنی بھی ضروری ہیں۔ ہم نماز کے اندر دعا کر رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ غضب کے اندر کون ہے اور گمراہ کون ہے، ضال یعنی گمراہ کون ہے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم زندگی بھر ان لوگوں سے بچ سکیں۔ تو غضب والے لوگ کون ہیں؟ غضب والے لوگ وہ ہیں جو ضد، انا اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے اندر انا ہے، تکبر ہے، آپ کے اندر ضد ہے کہ جی بھائی میں نہیں کروں گا، میں نہیں اختیار کروں گا اس بات کو، میں نہیں چلوں گا دین کے راستے پر، تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، آپ غضب کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور یہی بات یہودیوں کے اندر تھی، ان پر غضب کیوں آیا؟ کہ وہ ضد کی وجہ سے حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، وہ انا کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غضب کا شکار کیا ہے۔ اب یہ بھی پتہ چل جائے کہ ضال گمراہ کون ہے، یہ بات بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں کی صف سے بھی نکلیں۔ تو فرمایا جو لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہ مانے وہ ضال ہے، یعنی گمراہ ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں زندگی میں ہم نے سیکھی نہیں، اب کسی نے آ کے بتایا بھائی دین کے فلاں معاملے پر عمل نہیں کیا تو پکڑ ہو جائے گی، تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا، ہمیں تو آپ کے منہ سے پتہ چل رہا ہے۔ تو جی آپ نے کیوں نہیں سنا؟ آپ نے قرآن پر اگر عمل نہیں کیا تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ گمراہی کی طرف جا چکے ہیں۔ تو لہٰذا لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے جو نہیں مانتے انہیں گمراہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس زمرے سے بھی باہر آنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے قومیں برباد ہوئیں اور تباہ ہوئیں۔ نہ ہمارے اندر انا آنی چاہیے، نہ تکبر آنی چاہیے، نہ ضد آنی چاہیے، اور نہ ہی لا علمی ہونی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمیں قرآن و حدیث پتہ چلے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر ہمیں نہیں پتہ تو یہ بھی پکڑ ہے، اور اگر ہم انا کا شکار ہیں تو بھی پکڑ ہے۔ تو یہی بات اس کے اندر ہمیں سکھائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ سے آغاز ہوا۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں گائے کا ذکر اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اب اس کا آغاز ہوتا ہے، اس واقعے کو بھی ہم سنیں گے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے سورہ بقرہ کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم۔ اب سورت کے آغاز میں یہ جو الفاظ الگ سے آتے ہیں اسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ کے بتانے سے علم والے جانتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے الفاظ کو نازل کر کے پوری دنیا کو چیلنج کر دیا
کہ تم اس طرح کے ہی الفاظ بنا لاؤ تو ہم تمہیں جانیں، تو ساری دنیا عاجز ہے کہ وہ اس طرح کے لفظ بھی بنا پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ جو جتنا عاجزی کے اندر اللہ کی محبت کے اندر گرفتار ہوتا چلا جائے گا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی محبت کے اندر فریفتہ کرتا رہے گا، اتنا ہی زیادہ قرآن کی حکمتیں اس پر اجاگر ہوتی چلی جائیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس طرح کے الفاظات کو نازل فرمایا۔ یاد رہے کہ جتنا زیادہ عاجزی کے ساتھ انسان علم کو سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ راز و رموز کے دروازے اس کی طرف کھول دیا کرتا ہے۔ ان الفاظ کے معنی یہی ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایمان والوں کی صفات بیان کی۔ کیا بیان کی؟ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری آیت میں ایمان والوں کی صفات بیان ہوئی ہے سورہ بقرہ کے اندر، فرمایا وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو وہ دیکھ نہیں سکتے، جنت، جہنم وغیرہ، ان تمام پر مسلمانوں کا، ایمان والوں کا ایمان ہے۔ پھر آگے فرمایا اور جن کی حکمت وہ نہیں جان سکتے اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ بھائی ان کو پہلے سے بتا دیا یہ عمل کرو گے تو جنت کا فلاں درجہ ملے گا، اس طرح سبحان اللہ بولو گے تو جنت میں درخت لگ جائے گا۔ اب حکمتیں نہیں جانتے لیکن عمل پہ عمل کرے جا رہے ہیں، تو یہ ایمان والے ہیں۔ اور دوسری صفت کیا بیان ہوئی؟ جس طرح یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس طرح یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے دائرے کے اندر آنے والے کو ایمان والا کہا جاتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کے دائرے کے اندر مکمل طور پر اترنا بھی پڑے گا۔ اب دوسری بات، یہ تو تھے ایمان والے، دوسرے ہیں منافقین۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اوصاف بیان کیے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ منافقین کون ہے؟ یہ یاد رکھیں، ایسی صفت اگر ہمارے اندر موجود ہوئی یا کبھی زندگی میں پائی گئی تو منافق کے درجے میں انسان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا منافق دھوکہ دیتا ہے، زمین میں فساد کرتا ہے، یعنی ہر کسی کے گھر میں آگ لگانا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ قلبی بیماریاں، یعنی قلبی بیماریاں کسے کہتے ہیں؟ حسد، تکبر، جلن، حرص، یہ تمام قلبی بیماریاں ہوتی ہیں۔ احکام الہی اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کہ آج اگر ہماری یہ حالت ہے، اگر ہم کسی کو 2 وقت کی نماز پڑھتا ہوا دیکھ لیں، ہم کہیں مولوی صاحب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں نہ جانے ہم کو ہوتا کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ منافقین کی نشانیاں ہیں کہ جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات سے محفوظ فرمائے جو منافقین ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو بڑی کمال کے ساتھ ہم اس کو اختصار کے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر ہوا سب سے پہلے، فرمایا وَإِذْ قَالَ، آیت نمبر 30 کے اندر، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے سب سے پہلا شخص جس کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تعریفات شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دیگر انبیاء کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ لے جاتا ہے، اور آیت نمبر 40 میں یوں ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ فرمایا بنی اسرائیل کا ذکر کیا کیونکہ اب انبیاء کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے، تو فرمایا بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء مبعوث ہوئے، ان کو دنیاوی خوشحالی دی گئی۔ یہ بنی اسرائیل کون کہلاتے ہیں؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں سے جو نسل پھیلی ہے اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اس قوم میں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ہم نے کثرت سے انبیاء مبعوث فرمائے، ان کو دنیا کی خوشحالی دی، فرعون کی غلامی اور مظالم سے ان کو نجات دی گئی، ان کے لیے وادی سینا میں من و سلوہ نازل کیا گیا، ان کے لیے ان کے سائے کے لیے بادلوں کا انتظام کیا گیا، پتھر سے ان کے لیے 12 چشمے تک جاری کر دیے گئے، لیکن یہ قوم ڈھیٹ کی ڈھیٹ تھی، ایمان لانے کے بعد مکر جاتی تھی، آنکھوں سے اللہ کے معجزات دیکھتی تھی، یعنی نبیوں کے معجزات آنکھوں سے دیکھتی تھی، اللہ کا کرم دیکھتی تھی، اس کے بعد مکر جاتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کا اعلان کے بارے میں بھی بتایا،
فرمایا بنی اسرائیل نے حق کو چھپایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر دنیا میں اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ لوگ جانتے تھے. اور فرمایا یہ بچڑے کی عبادت کے اندر مبتلا ہو گئے، یعنی گائے وغیرہ کی عبادت کے اندر بھی مبتلا ہو گئے. انبیاء کو ناحق قتل کیا، انہوں نے ہمیشہ عہد کو توڑا، کلام اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، کلام اللہ میں بھی لفظی و معنوی تحریف کر دی، انہوں نے توریت و انجیل کو بدل ڈالا. حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، دنیاوی مال و اسباب سے بے حد محبت کی، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں سے دشمنی رکھتے تھے، برے اعمال کے باوجود کہتے تھے جنت میں تو صرف یہودی جائے گا. اللہ اکبر. جیسے کہ آج ہمارا حال ہے، آج ہمارے یہاں کیا ہے، ڈکیتی بھی کرنے والے ہیں، چوری بھی کرنے والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم بخشے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو نہیں چھوڑے گا جب تک وہ مکمل طور پر سچی توبہ نہ کر لے، اور جس کا حق مارا ہے اس کو اس کے حق کی اس سے معافی نہ مانگ لے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے ذکر کیا کہ بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود بھی کہتے تھے ہم جنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی سوچ سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے. پھر آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قاتل معلوم کرنے کے لیے ایک عجیب طریقہ بیان کیا ہے. آیت نمبر 67 میں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اب وہی ذکر جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے. اب وہ ذکر یہاں آ گیا. اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے، جو مشہور واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل ہو گیا، قاتل نہیں مل رہا تھا. تو یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں. اب دیکھیے وہ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خود اعلان کر دیتا، وہی نازل ہو جاتی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن اللہ کی حکمتیں دیکھیے. بعض لوگ حکمت کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن قرآن کی حکمت دیکھیں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ذکر فرما رہا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں حکم دیا کہ گائے ذبح کرو. اب بات کیا تھی، ایک قاتل کے بارے میں پتہ کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کس انداز سے بندے کو سمجھا رہا ہے ذرا غور کیجیے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ گائے ذبح کرو اور ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگا دو، یعنی جو مرا ہے وہ ٹکڑا اس کے جسم سے لگا دو، وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا. اللہ اکبر. اتنی بات کو کیوں گھمایا گیا، وجہ کیا تھی؟ اب وہ زندہ ہوا، اس نے مقتول نے قاتل کا پتہ بتا دیا، لیکن اس سے ہوا کیا؟ اس دور کے اندر لوگ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا عقیدہ بھی درست کیا، اور ساتھ ساتھ اس قوم کے اندر ایسے لوگ بھی تھے جو بچڑے کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا عقیدہ بھی درست کر دیا. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر حکمت ہوتی ہے، بتانا اور سمجھانا کسی کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس سے سبق دینا بہت سے لوگوں کے لیے مراد ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی انداز سے قرآن مجید میں بھی سمجھا رہا ہے. بعض آیتیں ہمیں لفظی معنی میں کچھ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ تفسیر کے اندر جھانکیں تو اس کے اندر سے 10 راز و رموز پتہ چلتے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی سدھارنے کا موقع ملتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف آئیں تاکہ ہماری زندگی کے معاملات قرآن و حدیث سے بہتر ہو سکیں. آگے چلتے ہیں تو آیت نمبر 104 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک شرارت کا ذکر فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اس آیت میں یہود کی ایک گستاخانہ شرارت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو بھی ایک چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو لفظ راعنا کا استعمال کرتے. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہماری رعایت فرمائیے ہے، لیکن عربی زبان میں اس کے معنی کچھ اور ہی نکلتے تھے، یعنی ہمارے چرواہے کے، اس انداز میں اس کے معنی نکلتے تھے. تو یہود محض حسد کی بنیاد پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اس طرح کے الفاظ یوز کرتے. اب صحابہ کرام کو بھی اس کے معنی معلوم نہ تھے، لہٰذا وہ بھی استعمال کر لیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک اور جس سے یہود بڑا خوش ہوتے تھے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی اور فرمایا اب کسی کو بھی راعینا نہیں کہنا، اگر وہ حضور علیہ السلام سے فیض پانا چاہتا ہے تو زندگی بھر کے لیے سن لے، وہ حضور کی بارگاہ میں کہے گا تو یہ کہے گا یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، انظرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نظر کرم فرمائیے۔ لہٰذا اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرما کر اہل اسلام کو دو باتوں کا سبق دیا۔ ایک تو یہ کہ حضور کی بارگاہ میں الفاظوں کا انتخاب خوبصورت ہونا چاہیے ورنہ تو ایمان نکل جائے گا، اور دوسری بات جو زندگی بھر کے لیے سمجھائی گئی وہ یہ کہ یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلنا، یہ تم کو ختم کر دیں گے، یہ تمہارے ایمان کو چھین لیں گے، ان کی عملی زندگی چھوڑو، ان کے تو الفاظ بھی خطرناک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کو سمجھا دیا کہ تم ان کی زندگی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ان کے الفاظ میں کفر ہے، ان کے الفاظ میں تباہی ہے، جو چاہتا ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو جائے وہ ان سے اپنے دامن کو ہمیشہ بچا کر رکھے۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 137 آیت کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کا معیار حق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کیا بیان ہوا؟ کہ اگر یہود اس طرح ایمان لائیں جس طرح حضور علیہ السلام کے تیار کردہ جماعت یعنی جماعت صحابہ کرام و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ایمان لائے ہیں تو یہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کیوں نازل فرمائی؟ وجہ یہ ہے کہ یہود اپنے آپ کو دنیا کا بہترین شخص کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جی ہم سب سے زیادہ نرم دل ہیں، ہم سب کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ بیکار ہے، یہ بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ ایمان والے تو صحابہ اور اہل بیت اطہار ہیں جنہوں نے جان و مال سے ایمان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا جو شخص چاہتا ہے دنیا کا بہترین شخص بن جائے وہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کی زندگی پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اہل ایمان بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہود کو سمجھایا کہ اگر تم سب سے بہترین شخص بننا چاہتے ہو تو صحابہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی پر عمل کر بیٹھو تو تم بہترین شخص بن جاؤ گے۔ آگے چلتے ہیں، اختتام کی طرف ہم بھی بڑھ رہے ہیں پورے موضوع کو سمجھتے ہوئے۔ دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے 142 آیت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اب یہاں پر دین اسلام کیا ہے یہ سکھایا جا رہا ہے۔ دوسرے پارے میں سب سے پہلے تحویل قبلہ کو بیان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب تشریف لائے، ہجرت ہوئی، تو تقریباً 16 یا 17 ماہ تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور آرزو تھی کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کے بنائے ہوئے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائیں، یہ حضور کی تمنا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اس حکم کے نازل ہونے پر یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے چہروں کو اب جو ہے مسجد حرام کی طرف کر لیں، تو یہودی اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، کبھی قبلہ بیت المقدس کو بناتے ہیں تو کبھی بیت اللہ کو۔ تو یہود کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اب یہ بڑی کمال کا نقطہ ہے جو اس سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یہاں پر دو باتیں سمجھائیں گے کہ آقا کریم سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ کار ہے، جب حضور نے جو عمل کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ جو اس سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی تعریف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر جو سکھائی گئی وہ یہ سکھائی گئی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو جی آپ کامیاب ہیں، نہ، فرمایا قبلہ نہیں ہے، آپ قبلہ تو صرف ایک جہد ہے، کامیابی یہ ہے کہ آپ نیت باندھیں اور رب آپ کو نظر آ جائے۔ یہاں یہ بات سکھائی گئی، یہاں بیت المقدس یا بیت اللہ یہ کوئی آپ کی نجات کے راستے نہیں ہے، نجات کا راستہ یہ ہے کہ آپ اس جہت پر کھڑے ہوں تو آپ رب کو پالیں، نماز ایسی ادا ہونی چاہیے، عبادت ایسی ادا ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، اس کی طاقت، اس کی قدرت اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کو کیسے پائے گا جب عبادت میں مخلص ہو، اپنی رب کی طرف ہو۔ اور آج کی آخری بات فرمایا بعثت نبوی کا مقصد کیا ہے؟
آیت نمبر 151 میں فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی بنیادی 4 مقاصد بیان ہوئے۔ یہ بہت کمال کی بات ہے، غور سے سنیے گا۔ آیت نمبر 151 ہے، حضور علیہ السلام کیوں تشریف لائے؟ 4 چیزوں کی وجہ سے۔ 4 چیزیں حضور علیہ السلام ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ فرمایا نا یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات کی تلاوت، یعنی تلاوت قرآن انسان کو پہلا مقصد دیا گیا۔ دوسرا مقصد تزکیہ نفس، تو اس آیت کے اندر ہے نا وَيُزَكِّيكُمْ، یعنی انسان کو روز بروز اپنی نفس کو جھکانا ہے، اپنے آپ کو جھکانا ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہیں قبول کر رہا۔ تو پہلا کیا ہے؟ تلاوت قرآن، دوسرا کیا ہے؟ اپنی نفس کو جھکانا، اور تیسرا کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیت نازل فرمائی ہے نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہدایت کے لیے، تو ہدایت اسی کو ملے گی جو قرآن کو سمجھنے کی طرف آئے گا۔ تو یہاں پر تیسری بات سمجھائی گئی کہ کتاب کی تعلیم کی طرف بھاگو۔ آج آپ دیکھ لیں جہاں قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے وہاں پبلک نہیں ہوتی، بیانات میں ہوں گے، معاملات میں ہوں گے، لیکن جہاں قرآن سمجھا جائے گا ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی نیا حکم نازل ہونے والا ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ جی 1400 سال پہلے قرآن شریف آ چکا ہے، اگر آپ نہیں سمجھتے، قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے، قرآن مجید کو نہیں جانتے، تو یہ ہماری پکڑ کا سبب بن چکا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف تیزی سے بڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، حضور کو بھیجنے کا تیسرا مقصد یہ تھا کہ انسان قرآن کو سمجھے گا، اور چوتھا مقصد حکمت کی تعلیم، یعنی انسان کو حکمت کی تعلیم، یعنی کس انداز سے زندگی گزارنی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو سمجھنا ہے کہ کیسے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، کیسے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ ان چاروں چیزوں کو کے مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جاں بجا بیان کیا ہے کہ ان چاروں چیزوں کی طرف آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان مقصد کی طرف اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آج ہم نے اس خوبصورت نشست میں اپنے سوا پارے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے، اور اس قرآن مجید کے سننے کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا فی السلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔